بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے ہمارے بھائی یاسر عارف صاحب جو ہیں آج کل بڑی خبریں لا رہے ہیں، اور عوامی ایکشن کمیٹی کا جو عوامی اس کا جو ایک چہرہ سامنے آیا تھا، اس حوالے سے انہوں نے کافی خبریں بتائی ہیں کہ اب عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ مخصوص ایجنڈے کے تحت کام کرتی ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی سمجھنے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے میرے نزدیک ایک پریشر گروپ ہے لوگوں کے لیے. ہاں، اگر وہ اپنے ذاتی کام کے لیے یہ پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں تو وہ زیادتی ہے، اگر عوام کے لیے کرتے ہیں تو پھر زبردست ہے. یاسر عارف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یاسر عارف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر عارف صاحب، یہ کوٹلی میں عوامی ایکشن کمیٹی کا جو جلسہ ہوا آج تھا، تو اس میں کیا رد عمل تھا؟ کیا عوام کی شرکت کیسی رہی؟ عوام کے نے کیا اس کے اوپر اپنا رسپانس دیا ہے؟ دیکھیں، آج آزاد کشمیر کا 77واں یوم تاسیس تھا، 24 اکتوبر. تو اس دن کی مناسبت سے عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ان کی روش ہے ہمیشہ سے کہ ہمارے جو ریاست کے قومی دن ہوتے ہیں ان دنوں کو متنازع بنانے کے حوالے سے ایک ان کا ایجنڈا ہے. 5 فروری کو بھی انہوں نے پہلے احتجاج کی کال دی تھی، دھرنا لانگ مارچ کی. اس بار بھی انہوں نے یہی کیا. 15 دنوں سے وہ اس کے اوپر مسلسل پورے آزاد کشمیر کے اندر کیمپین چلا رہے تھے کہ جب یوم تاسیس ہوگا تو اس روز ہم نے کوٹلی کے اندر حق کے ملکیت کانفرنس کرنی ہے، اور اس میں ہم نے پھر دسمبر میں کسی لانگ مارچ کی کال دینی ہے. تو پورے آزاد کشمیر سے لوگوں کو جو انہوں نے کال دی اور پوری کوشش کی، اس کے نتیجے میں آج 400 سے 450 لوگ صرف وہ وہاں پہ کوٹلی میں جمع کر سکے. یعنی وہاں کے مقامی لوگوں نے اس سے مکمل طور پر بیزاری کا اعلان کیا. آزاد کشمیر کے دیگر خطوں سے بھی لوگ وہاں پر نہیں گئے، اور وہاں پہ جو انہوں نے شٹر ڈاؤن کی کال دی ہوئی تھی اس میں بھی تاجران کے 2 دھڑے تھے، ایک دھڑے نے اس کی مخالفت کی، اور مکمل طور پہ تاجروں کے اندر باقی جتنی بھی ہماری یونینز ہوتی ہیں اس میں واضح تفریق نظر آئی. انہوں نے انہیں مسترد کیا کہ یہ قومی ہمارے جو ایام ہیں ان کے حوالے سے جو آپ کا ایجنڈا ہے ان کو متنازع بنانے کا، تو اس میں ہم آپ کے ساتھ قطعاً نہیں ہے. تو گویا یہ ایکشن کمیٹی کا آج کا کوٹلی کا پروگرام تو بڑھ گیا. پہلی بات صحیح ہے. تو دوسرا یہ کہ عوامی ایکشن کمیٹی بنیادی طور پہ جس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے وہ ایجنڈا آئے روز کھل کے سامنے آ رہا ہے. ابھی ہم نے قومی ایام کی بات کی، پھر اسی طرح شٹر ڈاؤن کے حوالے سے ان کی جتنی بھی کالز آئی ہیں ماضی کے اندر، اس میں بھی نقصان کس کا ہوا؟ تاجر طبقے کا ہوا، اس مزدور کا ہوا، اس دیہڑی دار کا ہوا، اس دکاندار کا ہوا کہ جو روزانہ کمائی کر کے شام کو اپنے بیوی بچوں کا جو ہے نا پیٹ پالتا تھا. تو ان کا ہر وہ اقدام جو ریاست کو بند کرنے کا، شٹر ڈاؤن کرنے کا، بازاروں کو بند کرنے کا ہے، اس کے نتیجے میں عام عوام اور وہاں کی تاجر طبقے کو جو ہے نا شدید دھچکا لگا، اور وہ لوگ ابھی سے تنگ آ چکے ہیں. کس مطالبے پہ یہ شٹر ڈاؤن کرواتے ہیں؟ کس مطالبے پہ چوک چوراہے جو ہیں وہ بند کیے جاتے ہیں؟ کوئی پہلے تو مطالبات تو ان کے کل جیسے ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ وہ آئے روز اپنے ایجنڈے سے ہٹ کے بڑھتے جا رہے ہیں. وہی بات ہے کہ اے ڈی کا تبادلہ ہو گیا، ڈی ڈی کا تبادلہ ہو گیا، گاڑی شفٹ ہو گئی، لوکل گورنمنٹ کی یہ اسکیم یہاں پہ لگنا چاہیے تھی یہاں نہیں لگی، یہ شاہراہ جو یہاں سے بننا چاہیے تھی یہاں نہیں بنی، وہ کالج کے طلباء جو ہے نا باہر نکلے ان کے ساتھ. تو یہ اپنے ایجنڈے سے تو مکمل طور پہ نکل چکے ہیں. اسی وجہ سے عوام کے اندر بھی ان کے حوالے سے شدید نفرت کا ایلیمنٹ پایا جا رہا ہے. دوسری ان کی ایک بلیک میلنگ یہ ہے کہ حکومت نے انہیں عزت دی. ان دونوں ایکشن کمیٹی کے جو لیڈر جتنے بھی ہیں، 2 جو پرومیننٹ ہیں، ان کو آزاد کشمیر کے اندر کوئی بھی نہیں جانتا تھا اپنی چھوٹی سی حلقہ احباب کے علاوہ. ایکشن کمیٹی کی بنیاد پہ انہیں عزت ملی، لوگوں نے انہیں پذیرائی دی، حکومت نے انہیں عزت دی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے. لیکن یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جب بھی بیٹھتے ہیں تو وہاں نکل کے جو ہے نا حکومت کو دھمکی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کریں ورنہ ہم یہ کر دیں گے، ورنہ ہم لانگ مارچ کریں گے، ورنہ ہم دھرنا دیں گے. خدا کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی اور اس عوام نے آپ کو پذیرائی دلوائی تو اپنی اس عزت کو سنبھال کے رکھیں. اس سے بھی لوگوں کے اندر، کیونکہ آزاد کشمیر کا یہ جو ہماری آزاد کشمیر کی پوری کنسٹیچوئنسی ہے، لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، وہ آپ کے الفاظ، آپ کی بول چال، آپ کے انداز، ان چیزوں کو بہت کینلی آبزرو کرتے ہیں اور اس سے وہ اندازہ کر رہے ہیں. یاسر صاحب، کوئی شکاری جو ہے نا ایک دفعہ شیر کا شکار کر لینا تو پھر وہ تا حیات جب تک جیتا ہے تو وہ شیر کا شکار جو ہے وہ اس کا ٹریڈ مارک بن جاتا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک دفعہ تو شیر کا شکار کیا ہے نا، کیونکہ حکومت سے انہوں نے اپنے مطالبات منوائے ہیں، اور حکومت کا شکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے شیر کا شکار کرنا. لیکن اب مانگڑ صاحب یہ ہے کہ حکومت کا شکار انہوں نے اس لیے کیا کہ پبلک ان کے ساتھ تھی، کہ وہی جو کل آپ نے بات کی تھی کہ وہ بنیادی مطالبات بڑے جائز اور صائب تھے. ہاں جی. جب آپ ایکسیڈ کر چکے ہیں نا، پھر شیر کا شکار روز روز نہیں ہوگا.
نہیں شہر پشکور وہاں پر حملہ بھی ہو سکتا ہے, شہر روز آتا بھی نہیں ہے سامنے, آتا بھی سامنے نہیں ہے, اور وہ کہیں آپ کو چیر پھاڑ کے بھی رکھ سکتا ہے, پھر اس کا بھی جو ہے نا آپ بندوبست کر کے رکھیں. دوسری بات ہم نے کل کی تھی کہ آزاد کشمیر کی معیشت کو جتنا نقصان عوامی ایکشن کمیٹی نے پہنچایا, شاید آزاد کشمیر کی 76 سالہ تاریخ میں کسی بڑے علم حادثے نے, کسی بڑے ڈیزاسٹر نے نہیں کروایا. میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ جو ہمارے 5 سے 6 سال ہیں, گزشتہ 2019 سے آنورڈ, اس سے پہلے بھی کووڈ جیسے ہی ختم ہوا, کووڈ کے بعد سے, تو ہر سال ٹورسٹ آزاد کشمیر کے اندر لاکھوں کے اضافے کے ساتھ آزاد کشمیر میں انٹر ہو رہا تھا. پہلے 12 لاکھ 8 لاکھ 2000 تقریباً 19 میں شاید کوڈ ہوا تھا کہ 8 لاکھ ٹورسٹ آیا, اگلے سال یہ 12 لاکھ پہ گیا, پھر 16 لاکھ کے سٹیٹس آئے, پھر چلتے چلتے 24 لاکھ اور 30 لاکھ تک یہ گئے. کل میری محکمہ سیاحت کے ایک آفیسر کے ساتھ اس کے اوپر بات ہوئی ہے, انہوں نے کل مجھے کہا کہ اس سال, یہ جو سال گزرا ہے 2023 یہ جو جاری ہے, اس میں ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے 40 لاکھ ٹورسٹ آزاد کشمیر کے اندر لانے ہیں. اس کے اوپر ہم نے پوری کیمپین کی, اور ان کے اعداد و شمار کے مطابق کہ تقریباً اس میں ہمارے 15 سے 16 لاکھ ٹورسٹ ان کے اس ایڈونچر کی وجہ سے, جو خوف و ہراس اور جو سڑکوں کی بندش وہاں پہ ہوئی ہے آزاد کشمیر کے اندر, اس کی وجہ سے انہوں نے کشمیر کی طرح وہ ہدف نہیں کر سکے. خسارے میں ساتھ ہی یہ ہوا کہ ٹورسٹ مئی میں, کیونکہ انہوں نے یہ پروسیشن شروع کر دیے تھے, سڑکیں بند ہونا شروع ہو گئی تھیں, تو ٹورسٹ جو ہے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ ٹورسٹ جو ٹور لے کے آئے ہوئے تھے, وہ راستے بند ہونے کی وجہ سے آزاد کشمیر سے واپس پنجاب اور اسلام آباد کی طرف لوٹ آئے. یہ کتنا بڑا نقصان ہے. ٹورسٹ اگر کشمیر جا رہا تھا تو اس سے وہاں کے ہوٹل, وہاں کے ریسٹورنٹ, وہاں کے ٹائر شاپ والے, وہاں کے لانڈری والے, وہاں کے موچی, 16 انڈسٹریز اس ٹوریزم کے ساتھ وابستہ ہیں, اور آزاد کشمیر کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے. اور میں اس کی آپ کو مثال بتاؤں کہ یہ انڈسٹری ہماری کس طرح ایک سپیڈ سے اوپر جا رہی تھی. 2021-22 میں جو اعداد و شمار نکالے گئے تھے آزاد کشمیر میں, جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ان لینڈ ریونیو کا اور ٹیکس کا, انکم ٹیکس کا, انہوں نے جو اعداد شمار نکالے تھے, اس میں مظفر آباد اور نیلم کے جو ہمارے ریسٹ ہاؤسز ہیں اور گیسٹ ہاؤسز ہیں, ان پہ انکم ٹیکس کا ٹیکس تقریباً 5 ارب روپے بن رہا تھا. یعنی اتنا پیسہ جاتا ہے, ایک ٹورسٹ جو جاتا ہے وہ منیمم 5 سے 10 ہزار روپے منیمم, کم سے کم ایک پرسن وہاں پہ خرچ کرتا ہے. جب 40 لاکھ ٹورسٹ اس سال جاتے وہاں پورے, تو یہ پیسے کہاں تک جاتے تھے. اور 2 جگہوں کا فوکس ہوتا ہے ہمارے ٹورسٹ کا, ایک نیلم کا اور ایک پونچھ کا. دونوں جگہوں پہ انڈسٹری اس بار انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. وہاں کی ہوٹل انڈسٹری میں جو لوگوں نے رینٹ پہ ہوٹل اور ریسٹورنٹ لیے ہوئے تھے, وہ اب ان کے کرائے دینے ان کے لیے مشکل ہو گئے. انہوں نے ملازمین اپنے سارے فارغ کر دیے ہیں. لوکل انڈسٹری کے اندر جو ہمارا نوجوان جا کے اس کے روزگار ملا تھا, وہ سارا مکمل طور پہ تباہ ہو گیا. وہ سارے کا سارا اب عوامی ایکشن پہ ڈال رہے ہیں یار. عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے ٹورسٹ جب رکا, جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے انویسٹر کو پیسہ نہیں گیا, اس کے ہوٹل بند ہو گئے, اس کی وہ آمدن وہ نہیں ہوئی, تو مانگڑ صاحب اس نے کہاں پہ وہ رینٹ پہ لے کے ہوٹل چلانے ہیں اور ریسٹورنٹ چلانے ہیں, اس نے کس طرح اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینی ہیں. جب کچھ ملتا ہے کچھ کھو بھی جاتا ہے. اگر عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی شکل میں آپ کو سستی بجلی ملی ہے, یا اور وہاں پہ مہنگائی کی کمر توڑی گئی ہے, حکومت نے کیا ہے ان کو اتنا اربوں روپے کا جو پیکج دیا, تو اس کے جواب میں یہ تو ہونا تھا, کیونکہ سب کچھ تو نہیں آپ کو مل سکتا. مانگڑ صاحب یہ دیکھیں, جو سسٹینیبل اکانومی ہوتی ہے نا, معیشت, اس کا اصول یہ ہوتا ہے, وہ چائنیز کی کہاوت آپ نے سنی ہوئی ہے کہ لوگوں کو مچھلی پکڑ کے دیں اگر انہیں ایک دن ان کا پیٹ بھرنا ہے. اگر انہیں ہمیشہ کے لیے انہیں پیٹ بھرنا ہے ان کا, تو انہیں مچھلی پکڑ کے کھانا سکھائیں, پکڑنا سکھائیں. یہ جو انویسٹمنٹ آزاد کشمیر کے اندر تھی, یہ ٹوریزم کی انڈسٹری اس وقت جو ہائپ پہ جا رہی تھی, یہ سیدھی جو تھی کہ مچھلی پکڑ کے سکھائی گئی تھی, یہ وہ چیز تھی. آپ نے وہ آٹا انہیں سستا دے دیا. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اس کے سستے کے حوالے سے ٹارگٹ سبسڈی نہ ہونے کی وجہ سے کروڑ پتی بھی وہی آٹا کھا رہا ہے, اور وہاں پہ غریب بھی اسی ریٹ پہ آٹا کھا رہا ہے. آپ نے وہ جو انڈسٹری نے گروم کرنی تھی, جو ہماری لوکل اکانومی اوپر آنی تھی, ہمارے نوجوان کو وہاں پہ روزگار ملنا تھا, ایک انڈسٹری نے بوم کرنا تھا, اس کو آپ نے بلاک کر دیا. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں. اور ساتھ ہی جب بھی یہ حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ آج کل دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم انٹری پوائنٹس بند کریں گے. آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, دلچسپ دھمکی ہے. ماضی میں بھی جب انہوں نے شٹر ڈاؤن وغیرہ کرنے کی کوشش کی تھی, تو انٹری پوائنٹ جب بند ہوتے ہیں تو ہمارا آٹا, چینی, سبزی, ہر چیز پاکستان سے آزاد کشمیر کے اندر جاتی ہے.
हर चीज जाती है। वो हफ्ते के बाद वहां पे आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को जो है ना, वहां पे जब इस चीज के सामान जाना, अशिया खुर्दोनोश जाना बंद होंगी तो लोग भूख का शिकार होंगे, कारोबार, ताजर का कारोबार बंद होगा। तो ये कौन सी आप उनके साथ नेकी करेंगे, और उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि फिर आपको वहीं पे, जो अभी तो लोग सॉफ्टली एक रेजिस्टेंस आपके खिलाफ कर रहे हैं, फिर वहां पे निकाल के बाहर आपको खुद पकड़ पकड़ के सड़कों पे घसीटेंगे। आप ये इस धमकी पे जाएं, आगे से इस पे अमल दरामद सही करें। और फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारे साथ सारे लोग जो है ना, ये ताजरों की और बिजनेस कम्युनिटी की ये एक्शन कमेटी है। आप जाके अगर स्टेट्स निकालें तो स्टेट से पता चलता है कि मासवाई गिनती के चंद लोगों के अलावा सारी अलहदगी पसंद और इंतशारी इनकी कोर कमेटीज के अंदर शामिल है। इनसे पूछा गया, शौकत नवाज मीर जो इसके सदर हैं, इनसे किसी ने पूछा, वीडियो क्लिप मौजूद है, कि हुजूर हुकूमत ने तो रिलीफ दे दिया, आप ताजरान की नुमाइंदगी करते हैं और कहते हैं कि एक्शन कमेटी ताजरान का फोरम है, तो ये बताएं कि आपने अवाम के लिए क्या सस्ता किया? तो उन्होंने कहा ये हमारा मैंडेट नहीं है। आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारा ताजर टैक्स नहीं देता। वहां पे कई हवालों से एफबीआर वहां पे मौजूद नहीं है। टैक्स चोरी सबसे ज्यादा ये कम्युनिटी करती है, और यही लोग अभी जो है ना निकले हुए हैं और अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत से हक लेने की बात करते हैं। अगर टैक्स, इनकम टैक्स के हवाले से आदाद शुमार पे चला जाए तो मैंने आपको 5 अरब का जो हवाला दिया, ये पूरे आज़ाद कश्मीर से, होल सेलर से, वहां दीगर लोगों से अगर टैक्स वसूल किया जाए तो ये टैक्स अरबों में बनता है। ये 23 अरब कुछ भी अमाउंट नहीं है मांगट साहब। तो इस रियासत को एक डगर पे ये चलने ही नहीं दे रहे, और एक इंतशारी टोले ने आके इस रियासत को, एक तरफ बात की जा रही है हमारी रियासत मुस्तहकम नहीं होती, मकबूजा वादी में ये हो गया, दूसरी तरफ ये खुद हाथ और पांव काट रहे हैं, उन सारे रास्तों को रोक रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, जिनकी वजह से रियासत मुस्तहकम होने की राह पे चलती है। तो ये रियासत किस तरह संभलेगी? नौजवान को रोजगार किस तरह मिलेगा? कितना 7 लाख कश्मीरी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में है मंगट साहब। ये एक बड़ी, आज़ाद कश्मीर की एक बड़ी ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल जमात जो है, उसके अदाद शुमार हैं जिन्होंने यहाँ पे वो किए हुए हैं। इतना बड़ा बोझ आज़ाद कश्मीर से उठ के रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने अपने बर्दाश्त किया हुआ है। वहाँ पे अगर टूरिज्म की इंडस्ट्री फ्लोरिश कर जाती है, ज़राअत पे काम होता है, लाइफ स्टॉक पे काम होता है, तो यहाँ पे जो आके सड़ गल रहा होता है हमारा नौजवान, वो अपने वालिदैन के पास रह के वहाँ पे कमाई करके रोज़ाना शाम अपने बीवी बच्चों के पास क्यों ना जाए? तो वहां पे जब आप रास्ते ही सारे बंद कर रहे हो, इंडस्ट्रीज को जो है ना तबाह कर रहे हो, तो फिर ये मामला कैसे हल होंगे? बहुत शुक्रिया जनाब यासर आरिफ साहब, आपने जो फरमाया, आपकी कुछ बातों से मुझे इत्फाक है और कुछ से इत्फाक नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो आज़ाद कश्मीर के साथ लोग रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात वगैरह में बैठे हुए हैं, तो वो अवामी एक्शन कमेटी से पहले के यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे अच्छे खासे माशाल्लाह उनके कारोबार सेटल हैं। और वैसे भी कश्मीरी भाई जो हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान में आके कारोबार करने का, वो यहाँ पे ज़मीनें ख़रीद सकते हैं, और पाकिस्तानी जाके कश्मीर में ज़मीनें नहीं ख़रीद सकते। हम वहाँ जाके होटलिंग का बिज़नेस करेंगे, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कश्मीरी भाइयों के लिए इधर आके बिज़नेस करना बहुत आसान है। और इसी तरीके से जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि बात तो दुरुस्त है कि लोगों को अगर एक दिन उनका पेट भरना है तो मछली पकड़ के उनको खिला दें, लेकिन अगर मुस्तकिल पेट भरना है तो फिर उनको मछली पकड़ना सिखाएं। बात दुरुस्त है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, पाकिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, हमारा जो अरबाब अख्तियार जो हल्का है वो मछली पकड़ना सिखाते हैं, लेकिन सिर्फ अपने करीबी लोगों को। मिसाल के तौर पर सियासतदान हैं, MLAs हैं, वो मछली पकड़ना सिखाते हैं सिर्फ अपने लोगों को, वज़ीरों को, मुशीरों को, ब्यूरोक्रेट्स को, इनको बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ना सिखाते हैं। बल्कि ये तो जो कौमी ख़जाने का समंदर होता है उसमें माहीगीर की तरह उतरते हैं, जाल फेंकते हैं, और सारी मछलियाँ, कीमती मछलियाँ जिनके अंदर कीमती मोती भी होते हैं, वो मछलियाँ भी ये ले जाते हैं। अवाम तो बेचारी बाद में गला सड़ा जो है गोश्त उनके कभी हथे लगता है कभी नहीं लगता, गला सड़ा पानी पीते हैं। लिहाजा अगर मछलियाँ पकड़ना सिखाना है तो फिर अवाम को भी उसी तरह सिखाएं जिस तरह ब्यूरोक्रेट और सियासतदानों को सिखाई जाती हैं। बहुत शुक्रिया जनाब यासर आरिफ साहब। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।